Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sanar Gul from National Islamic Public School. Welcome to class 8 Chemistry. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے کیمسٹری کا سب سے پہلا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری. لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی بہت سائنس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ سائنس ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بیسیکلی ہمارے پاس سائنس کے کتنے ٹائپس ہیں اور ہمارے پاس کیمسٹری کون سی سائنس میں آتی ہے. تو سٹارٹ لیتے ہیں سائنس سے. سائنس ہمارے پاس لیٹن ورڈ سینشیا سے نکلا ہے، یعنی لاطینی زبان کا لفظ سینشیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نالج، یعنی ایسا نالج اسپیسیفک اینڈ سسٹمیٹک نالج از کالڈ سائنس. ایسا نالج جو ہمیں آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے ملے، اس نالج کو ہم سائنس کہتے ہیں. سسٹمیٹک نالج سے یہاں مراد وہ نالج، وہ علم جو ہمیں ایکسپیریمنٹ آبزرویشن کے بعد ملے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. بیسیکلی سائنس نام ہے سرچنگ آف ریالٹی کا، اور نالج کہتے ہیں فیلنگ آف ریالٹی کو. اب سرچنگ آف ریالٹی سے کیا مراد ہے؟ مطلب کسی چیز کی حقیقت کو ڈھونڈنا، کسی چیز کو ڈسکور کرنا. اور فیلنگ آف ریالٹی سے مراد ہے اس چیز کا استعمال، اس چیز کے اثرات کو محسوس کرنا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ٹیوب لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ کی ڈسکوری آپ کے پاس سائنس میں آتی ہے. اب اس کا جلانا، اس کا استعمال ہمارے پاس نالج ہے. اب بیسیکلی ہمارے پاس سائنس کے دو ٹائپس ہیں، ایک کو بولتے ہیں ریئل سائنس اور دوسرے کو بولتے ہیں سیڈو سائنس. ریئل سائنس کی بنیاد تھیوری پر ہوتی ہے، جبکہ سیڈو سائنس کی بنیاد پیراڈیزم پہ ہوتی ہے. اب ریئل سائنس کی بنیاد تھیوری پر ہے. تھیوری سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہمارے پاس تھیوری ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کہ اس کے ریالٹی، اس حقیقت کو ہم تبدیل نہ کر سکے. انچینج ریالٹی از نون ایز تھیوری. ایسی حقیقت جو ہم تبدیل نہ کر سکے اس کو ہم تھیوری کہتے ہیں. اور تھیوری ہمارے پاس ریئل سائنس بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے، ریئل سائنس کی بنیاد ہوتی ہے تھیوری پر. دوسرا ہمارے پاس سیڈو سائنس. سیڈو سائنس کی بنیاد پیراڈیزم پر ہوتی ہے. پیراڈیزم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی حقیقت جو چینج ہو، جو تبدیل ہو سکے، جو تبدیل ہوتا ہو، اس کو ہم پیراڈیزم بولتے ہیں. اور سیڈو سائنس کی بنیاد پیراڈیزم پر ہوتی ہے. اب ریئل سائنس میں ہم نے پڑھا کہ اس کی بنیاد تھیوری پر ہوتی ہے، یعنی ایسی حقیقت پر جس کو ہم تبدیل نہ کر سکیں. مثال کے طور پر میں نے ایک پین گرایا اوپر سے نیچے، زمین کی طرف گیا. آپ نے ایک پین گرایا، وہ بھی زمین کی طرف گیا. 10 سال پہلے کسی اور نے گرایا تھا، وہ بھی زمین کی طرف گیا تھا. اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ نہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نہ شخص پہ. جو بھی یہ کام کرتا ہے ان سب کے پاس ریزلٹ سیم آیا تھا. اور اس تھیوری کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف گریویٹیشن. تو یہ ہمارے پاس ریئل سائنس میں آتا ہے، کیونکہ یہ نہ شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ جگہ پہ اور نہ ٹائم پہ. ایسی حقیقت کو ہم ان چینج ریالٹی بولتے. دوسرا ہوتا ہے چینجنگ ریالٹی. ایسی حقیقت جو وقت کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہو، جو شخص کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہو اور جو جگہ کے ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہو، اس کو ہم چینجنگ ریالٹی یعنی پیراڈیزم بولتے. اور یہ سارے ہمارے پاس سیڈو سائنس میں آتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ریئل سائنسز کے دو ٹائپس ہیں، ایک کو بولتے ہیں لیونگ سائنسز اور دوسرے کو بولتے ہیں نان لیونگ سائنسز. اب لیونگ سائنسز میں ہمارے پاس بایولوجی آتی ہے اور نان لیونگ سائنسز میں ہمارے پاس فزیکل سائنسز آتے ہیں. مثال کے طور پر فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، جیولوجی، یہ ہمارے پاس نان لیونگ سائنسز ہیں. ٹائپس آف سیڈو سائنسز کو دیکھیں. ہمارے پاس جتنے بھی سوشل سائنسز ہیں وہ سیڈو سائنسز میں آتے ہیں. مثال کے طور پر اکانومی، پولیٹکس، سوشیالوجی. اب سیڈو سائنس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی حقیقت چینج ہوتی ہے وقت کے ساتھ بھی، شخص کے ساتھ بھی اور جگہ کے ساتھ بھی. مثال کے طور پر ہم اکانومی لیتے ہیں. اکانومی بیسیکلی سبق ہے، نالج کس کا؟ ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں، ذرائع کتنے ہیں اور افراد ہمارے پاس کتنے ہیں. اب ذرائع ہمارے کم ہو سکتے ہیں
افراد ہمارے ملک میں زیادہ ہوں گے، ذرائع ہمارے زیادہ ہو سکتے، افراد ہمارے پاس کم ہوں گے۔ تو یہ تبدیل ہوتے وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ اور شخص کے ساتھ، یعنی اکانومی تبدیل ہوتی ہر وقت، کبھی زیادہ رہتی ہے کبھی کم رہتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس پولیٹکس ہوتا ہے، سیاست، کبھی کس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو کبھی کس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، تو حکومت ہمارے پاس تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تیسرا ہمارے پاس سوشیالوجی آتا ہے، یعنی ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ اور طرح ہوگا، اپنے لیے اور طرح ہوگا۔ کوئی چیز اپنے لیے پسند کریں گے، دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے پاس سیڈو سائنسز میں آتے ہیں۔ اب ہم نے ریئل سائنسز میں پڑھا کہ جو ہمارے پاس نان لیونگ سائنسز ہے، فزیکل سائنسز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس نان لیونگ سائنسز ہیں۔ فزیکل سائنسز میں ہمارے پاس کیمسٹری بھی آ رہی تھی، تو ہم نے یہاں پہ کیمسٹری کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو سٹارٹ لیتے، کیمسٹری کو سٹارٹ کرتے بگننگ سے۔ کیمسٹری ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک نالج ہے، یعنی ایسا نالج جو کہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے ہمیں ملے، ایسا علم جو ہمیں آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے ملے۔ کس چیز کے ڈیل کرتا ہے، کیا چیز ہم اس میں پڑھتے ہیں؟ میٹر کو، میٹر کی کمپوزیشن، میٹر کی اسٹرکچر، اور ساتھ میں جو میٹر کے اندر کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان پرنسپلس کو جس کے مطابق یہ تبدیلیاں ہوتی ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں میٹر کیا ہوتا ہے، میٹر کی کمپوزیشن کسے کہتے ہیں، اسٹرکچر کسے کہتے ہیں، اور کیمیکل چینجز ہمارے پاس کسے کہتے ہیں۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں میٹر سے۔ میٹر ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتا ہو، اور جس کی انرشیا بھی ہو، اور ساتھ میں ہم اس کو محسوس بھی کر سکے، ان چیزوں کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ اب جو جگہ گھیرتی ہو، وزن رکھتی اور وزن رکھتا ہو، اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایبیلٹی آف انرشیا سے کیا مراد ہے؟ تو انرشیا کا مطلب ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی چیز موشن میں، حرکت میں، تو وہ موشن میں رہنا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ مزاحمت پیش کرے گا، اور اس چیز کو ہم انرشیا بولتے۔ تو میٹر کا انرشیا بھی ہوتا ہے، مزاحمت پیش کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور جس کو ہم محسوس بھی کر سکے، اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ ایکسیپٹ کن چیزوں کے علاوہ جو میٹر ہمارے پاس نہیں ہے؟ لائٹ ہمارے پاس میٹر نہیں ہے، انرجی توانائی ہمارے پاس میٹر نہیں ہے، ساؤنڈ آواز ہمارے پاس میٹر نہیں ہے، ڈریمز تھاٹس یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میٹر نہیں ہوتے۔ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ فلاں چیز میٹر ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتا ہو، تو آپ نے اس کے مطابق جواب دینا ہے۔ دوسرا، ہم نے کمپوزیشن پڑھا کہ کیمسٹری میں ہم میٹر کی کمپوزیشن پڑھتے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی میٹر ہے، وہ کن چیزوں سے بنا ہے؟ آپ کے پاس واٹر ہے، تو واٹر بیسیکلی دو چیزوں سے بنی ہے، ایک ہوتا ہے ہائیڈروجن، دوسرا ہے آکسیجن۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کمپوزیشن۔ ہمارے پاس واٹر کی کمپوزیشن ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ کمپوزیشن کہتے ہیں فرام وچ تھنگس دا میٹر از میڈ اپ آف، فرام وچ ایٹمز دا میٹر از میڈ اپ آف۔ تو ہمارے پاس واٹر ایک میٹر ہے، یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنی۔ دوسرا NaCl، سوڈیم کلورائڈ، کامن ٹیبل سالٹ، جو ہم گھر میں نمک استعمال کرتے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سوڈیم، دوسرا ہوتا ہے کلورین۔ تو کامن ٹیبل سالٹ کی کمپوزیشن میں ہمارے پاس ایک سوڈیم آتا ہے، دوسرا کلورین آتا ہے۔ تیسرا ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم میٹر کے اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کیمسٹری میں۔ کیمسٹری اسٹڈی ہے اسٹرکچر آف میٹر کی۔ تو اسٹرکچر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی میٹر ہے، اس میں جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑے ہیں، کس ترتیب سے ارینج ہے، کس ترتیب سے ہمارے پاس پڑے ہیں۔ How the atoms are arranged in a given matter, this is called structure. Structure ہمارے پاس بولتے ہیں how the atoms are arranged in a given matter. کوئی بھی میٹر آپ کے پاس ہے،
اس میں ایٹمز کس طرح ہوتے، کس طرح ارینج ہوئے ہوتے، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچر۔ مثال کے طور پر H2O، آپ کے پاس یہ ایک H2O ہے، اس کا اسٹرکچر اینگولر ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 ہے، اس کا اسٹرکچر لینئر ہوتا ہے، سیدھا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچر، کہ ہمارے پاس کوئی بھی میٹر ہے، اس میں ایٹمز کس ترتیب سے پڑے ہیں۔ تیسرا، ہمارے پاس چینجز آتے ہیں میٹر میں، فزیکل چینجز بھی آتے ہیں اور کیمیکل چینجز بھی آتے ہیں۔ اب فزیکل چینجز وہ ہوتے جس کا کمپاؤنڈ کے فارمولے پہ کوئی اثر نہ ہو، کمپاؤنڈ کا صرف فزیکل سٹیٹ چینج ہو جاتا ہے، بقایا اس کے فارمولے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس واٹر فریز ہوتا ہے، فریز کا مطلب ہے لیکوڈ سے سالڈ میں کنورٹ ہوتا ہے 0 ڈگری پہ سینٹی گریڈ پہ۔ ہمارے پاس واٹر بوائل ہوتا ہے، بوائل کا مطلب ہے لیکوڈ سے گیس میں کنورٹ ہونا، کتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ میں۔ اب چاہے آپ کے پاس لیکوڈ واٹر سالڈ برف میں کنورٹ ہوتا ہو، یا چاہے آپ کے پاس لیکوڈ واٹر ہے وہ گیس میں کنورٹ ہوتا ہو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اب سالڈ برف کا اور ہمارے پاس گیس کا یا ہمارے پاس لیکوڈ واٹر ہے، ان سب کا فارمولا سیم رہتا ہے H2O۔ تو H2O پہ فارمولے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسی تبدیلی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فزیکل چینج، جو کہ صرف فزیکل سٹیٹ، سالڈ سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو گیا، لیکوڈ سے گیس میں کنورٹ ہو گیا، لیکن فارمولا وہی رہتا ہے H2O۔ تو ایسی تبدیلی کو ہم فزیکل چینج بولتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس کیمیکل چینجز ہوتے، یہ کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، جس کا ہمارے کمپاؤنڈ کے فارمولے پہ اثر ہو۔ ایسی تبدیلی جس کا کمپاؤنڈ کے فارمولے پہ اثر ہو، کمپاؤنڈ کے فارمولے کو وہ ختم کرے، اس تبدیلی کو ہم کیمیکل چینج بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم جب واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس واٹر تھا H2O، اور اس سائڈ پہ واٹر بالکل ہے بھی نہیں، واٹر کا فارمولا ختم ہو گیا۔ تو ایسی تبدیلی جو کیمیکل کمپاؤنڈ کے فارمولے کو بھی ختم کرے، کمپاؤنڈ کے فارمولے پہ اثر ڈالے، اس تبدیلی کو ہم کیمیکل چینج بولتے۔ تو یہ سارا کچھ فزیکل چینجز، کیمیکل چینجز، یہ سب کچھ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ کیمسٹری میں۔ ساتھ میں پہلے بھی ڈسکس کیا کمپوزیشن، میٹر کی کمپوزیشن، میٹر کا سٹرکچر، ساتھ میں چینجز، چاہے فزیکل چینجز ہو یا کیمیکل چینجز ہو، ان سب کو ہم کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر برانچز آف کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تھینکس۔